جو یمامہ کا سردار ہے اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور میرے قتل کا خواہاں ہے، یا رب العالمین تیری بارگاہ کے اندر تیرا محبوب دعا کرتا ہے ثمامہ بن اسال یمامہ کے رہنے والے کو، یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو میرے قبضے میں دے دے۔ صحابہ کرام کو اس کو پکڑنے کے لیے بھیجا، صحابہ نے ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار کو قید کر لیا اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے، ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار مسجد کے ستون کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے آ کے ملاقات کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے، کیسے ارادے رکھتا ہے؟ جس برے ارادے سے تو آتا ہے اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ مگر ثمامہ بتا تو کس حال میں ہے؟ آج ہماری مسجد کے ستون کے ساتھ بنا ہوا ہے، تیرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، کیا معاملہ کیا جائے؟ ثمامہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک خونے کو قتل کریں گے، یعنی میرا قتل روا ہو جائے گا۔ اگر چاہیں تو آپ کو مجھے قتل کرنے کا اختیار ہے، میرا قتل آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ قتل کرنے والے کو آپ نے قتل کیا، اور اگر آپ مجھے احسان فرمائیں گے مجھ پر، مجھے معاف فرما دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو ایک شکر گزار کرنے والے انسان پر آپ احسان کرنے والے ہوں گے۔ اور تیسری بات ثمامہ بن اسال کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بات یہ ہے کہ اگر میری جان کا عوض آپ کو مال و دولت چاہیے، جتنا طلب کرو گے اللہ کر دیا جائے گا، مجھے آزاد کر دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار کی یہ بات سن کر امام الانبیاء علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ دوسرے دن پھر امام الانبیاء علیہ السلام آئے، ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار سے فرمایا بتا تیرا کیا حال ہے، تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار نے کل والا جواب دیا۔ دوسرے دن بھی امام الانبیاء علیہ السلام چلے گئے اور اس کے مقابلے میں کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو خونی کو قتل کرنے والے ہوں گے، اگر احسان فرما دیا آزاد کر دیں گے تو شکر گزار پر احسان کرنے والے ہوں گے، اگر آپ کو دنیا کا مال و متاع چاہیے تو جتنا مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام تیسرے دن بھی چلے گئے، چوتھے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، امام الانبیاء علیہ السلام نے حکم فرما دیا ثمامہ بن اسال یمامہ کے سردار کو آزاد کر دیا جائے۔ ثمامہ آزاد ہو گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ستون سے چھوڑ دیا گیا، رسی کے ساتھ باندھا تھا، صحابہ نے آزاد کر دیا۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ تھوڑی سی آگ لے کے ثمامہ نے تھوڑے سی پردے کی جگہ دیکھی، ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار غسل کرتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں آ کے امامہ بن سال امامہ کا سردار کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن آج کے بعد ساری کائنات کے اندر آپ کا چہرہ ساری کائنات میں مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ کا دین میرے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا، یعنی ناپسندیدہ تھا، آج کے بعد آپ کا دین سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ کا شعر میرے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا، ناپسندیدہ تھا، لیکن آج کے بعد اللہ کی قسم آپ کا شعر میرے لیے سب شعروں سے زیادہ محبوب بن گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، اب اور درگزر کا معاملہ دیکھیے۔ وہ ثمامہ بن عسال یمامہ کا سردار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، گرفتار ہونے کے بعد اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قتل کر سکتے تھے، سزا کا حکم جاری فرما سکتے تھے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے اسے آزاد کروا۔ اس قاتل نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا، حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اب دیکھنے کے بعد اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو خلق عظیم کے ساتھ فرمایا ہے، اب بہترین اخلاق والے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی کو دیکھ کے چلو، اس پر زندگی گزارو، اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جاؤ گے، آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت تک پہنچ جائے گا۔ دو شخص تھے، صفوان اور عبید۔ یہ جنگ بدر کے بعد جب جنگ بدر کا واقعہ ہو گیا، صفوان اور عبید کعبۃ اللہ کے ساتھ جو حدیث والی جگہ بنی ہوئی ہے، اس مقام پر دونوں باتیں کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو جنگوں میں ہوا شکست کا معاملہ، اور ان کے لوگ جو جنگوں کے اندر قتل ہوئے ان کا ذکر کر رہے تھے، ان کی بات کر رہے تھے۔ صفوان کہنے لگا، عمیر مجھے معلوم ہے کہ ہمارا کیا حال ہوا ہے جنگوں کے اندر، بدر کے اندر ہمارے کتنے لوگ مارے گئے، اور کیسے مسلمانوں نے بجندی کے ساتھ ہمارے کفار کو کنویں کے اندر ڈالا ہے۔ عمیر کہنے لگا، صفوان اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال بچے چھوٹے نہ ہوتے اور میرے قرض اتارنے کی ذمہ داری کو شخص لے لیتا اور قرض اتارنے کی ذمہ داری بھی لے لیتا، اہل و عیال کی خدمت کی ذمہ داری بھی لے لیتا، تو میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قائد ہے، میں بہانہ بنا کے مدینہ چلا جاتا اور اسی بہانے سے جا کے امام الانبیاء علیہ السلام کا قصہ تمام کر دیا جاتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں مقروض ہوں، میرے اہل و عیال کی ہے، بچے چھوٹے ہیں، وہ کمانے والا نہیں ہے، اور میں مقروض بھی ہوں، اور میرا بیٹا بھی مسلمانوں کے ہاتھ قائد ہے۔ صفوان کہنے لگا، عمیر تیرے بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی میں لیتا ہوں، تیرے قرض اتارنے کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں، اور تیرے پاس ایک بہانہ ہے، تیرا بیٹا صحابہ کے پاس قائد ہے، تو اس بہانے سے جا اور نبی علیہ السلام کے قصہ تمام کر کے آ جا۔ اور یہ دونوں خطیب کعبہ میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے، جو کعبۃ اللہ کے ساتھ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، اسی مقام پر یہ دونوں یہ گفتگو کرتے ہیں، اور صفوان یہ ساری ذمہ داری لے لیتا ہے۔ عمیر ساری ذمہ داری صفوان کو دے کے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی سرزمین کی طرف چل رہا ہے، اور مدینہ طیبہ میں آ کے
جب صحابہ نے دیکھا عمیر بن واحد کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور نبی علیہ السلام کے حجرے کی طرف آ رہا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، آج کیا کہا عمیر بن واحد غلط ارادے سے آ رہا ہے، اجازت دے تو میں اس کا سر اڑا دوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عمیر بن واحد کو آنے دیجیے، اس کو پہنچنے دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا مگر کچھ کر نہ سکا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی حبیب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ فرمایا پیارے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ عمیر بن واحد امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا آقا میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا آپ کے ہاں قیدی ہے اور اس کی سفارت کے لیے آیا ہوں، آپ اسے چھوڑ دیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عمیر صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں کون بات کر رہا تھا؟ یہ ساری باتیں جو تمہارے درمیان ہوئی صفوان نے تیرے رویال کی ذمہ داری لے لی، تیرا قرض اتارنے کی ذمہ داری بھی لے لی، اسی ہیلے بہانے سے میری بارگاہ میں پہنچا ہے، غلط ارادے کے ساتھ پہنچا ہے، ساری ذمہ داریاں صفوان کو دے کے پہنچا ہے، بتاؤ وہ باتیں کس نے کی ہیں؟ عمیر بن واحد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم یہ باتیں جن کا آپ کو تذکرہ کر رہے ہیں حتیم کعبہ کے اندر صفوان اور عمیر بن واحد کے علاوہ تیسرے شخص نے نہیں سنی، ہم دو شخص تھے جن کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہے، مگر میں آج سے یقین رکھتا ہوں کہ جو مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کے حدیث کی باتیں بتا سکتا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ آج میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن واحد کو معاف فرما دیا، اسے کوئی سزا نہ دی، درگزر فرما دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ فتح فرمایا، مکہ المکرمہ فتح ہوا، صفوان بن امیہ یہ ابھی تک ایمان نہیں لایا، کافر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ صحابہ نے مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا مکہ پر اور مکہ کو مسلمانوں نے صحابہ نے فتح کر لیا ہے، صفوان بن امیہ ڈر کے مارے یہ مکہ المکرمہ سے نکلا، سمندر کے کنارے کی طرف اس کا رخ کیا، کرنا یہ چاہتا تھا کہ سمندر کے اندر چھلانگ لگاؤں اور اپنی جان کو ضائع کر دوں، اس لیے کہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، اب ہمیں سزائیں دیں گے، اس سے پہلے جو ہم نے جرائم کیا ہے ان کی سزائیں بھگتنی پڑے گی، اب ہم مسلمانوں کے غلام بن جائیں گے، مسلمان ہمیں قائد کر لیں گے، تو مسلمانوں کے قائد ہونے سے بہتر ہے کہ سمندر میں چھلانگ لگاؤں۔ یہ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے موقع پر کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا اور اسی ارادے سے مکہ کو چھوڑ کے سمندر کی طرف بھاگ گیا۔ وہی عمیر بن واحد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہوا تھا، ان کا آپس میں دوستانہ تعلق تھا، عمیر بن واحد اور صفوان بن امیہ آپس میں دوست تھے، دوستانہ تعلقات تھے، اور صفوان بن امیہ قریش مکہ کا سردار بھی تھا، عزت مآب شخصیت تھی، مگر مکہ المکرمہ فتح ہونے کے بعد ڈر کے مارے بھاگ نکلا۔ عمیر بن واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احمر اور اسود کو امان دی ہے، یہ بھی کافر ہیں، آپ نے ان کے لیے اعلان فرمایا ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ صفوان بن امیہ جو قریش کا سردار ہے، آج مکہ المکرمہ فتح
کرتا ہے کہ آپ صفوان بن امیہ کے لیے امان کا حکم جاری فرما دیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں نے صفوان کو امان دی ہے، کیا اسے خوشخبری دے دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے امان کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلمان تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تو نے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی ہے، جو صحابہ کو تکالیف پہنچائی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی ہے، آج مسلمانوں نے مکہ فتح کر دیا ہے اور تو ڈر کے مارے بھاگ نکلا ہے، رسول اللہ نے تیرے لیے امان کا اعلان کر دیا ہے، جا اسے سنا دے خوشخبری، آ جائے مکہ کی سرزمین پر، نہ اللہ کا حبیب اسے کچھ کہے گا نہ صحابہ اسے کچھ کہیں گے۔ عمیر بن وحب کہنے لگا آقا وہ بہت سخت ڈرا ہوا ہے، آپ کا خوف اس پر بڑا طاری ہے، میں آپ کی یہ خوشخبری اسے سناؤں گا کہ آپ نے اسے امان دے دی ہے، نشانی کیا دوں گا اس کو، اس کا اعتماد کیا آئے گا، نشانی کے طور پر کوئی چیز مجھے عطا کرے تاکہ جا کے صفوان بن امیہ کو دکھاؤں، اس کا اعتماد ہو کہ آپ نے اس کے لیے امان کا اعلان کر دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اٹھایا جو فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ میں فتح مکہ کے وقت جو امامہ میرے سر پر تھا یہی امامہ بطور نشانی صفوان بن امیہ کو دکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے امان کا اعلان کر دیا۔ صفوان بن امیہ کی طرف حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صفوان سمندر کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، چھلانگ لگانے والا تھا، اپنی جان کو ضائع کرنے والا تھا۔ عمیر بن وحب نے خوشخبری سنائی، کہنے لگا آپ تیرے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے امان کا اعلان کر دیا، آج مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی، لیکن مسلمان کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کا اعلان کر دیا، اور خاص کر صفوان بن امیہ کے لیے خوشخبری ہے۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا عمیر نشانی کیا ہے، کیسے تیری بات پر اعتماد کروں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے مجھے امان دی ہے۔ حضرت عمیر بن واحد نے نبی علیہ السلام کا وہ امامہ شریف جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنے سر پر سجایا ہوا تھا وہ دکھایا، فرمایا یہ دیکھ امام الانبیاء علیہ السلام نے بطور نشانی یہ امانہ دیا ہے، صفوان آجا مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے امان کا اعلان کیا ہے۔ صفوان بن امیہ وحب بن عمیر کے ساتھ چلا، سمندر کے کنارے سے واپس مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آج کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کہتا ہے کہ آپ نے صفوان بن امیہ کے لیے امان کا اعلان کیا ہے، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، یہ سچ کہتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صفوان عمیر سچ کہتا ہے، میں نے تیرے لیے امان کا اعلان کیا ہے۔ صفوان کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے لیے امان کا اعلان تو پڑھ دیا لیکن میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم نے تیرے لیے امان کا اعلان کر دیا کہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر صفوان بن امیہ کہنے لگا مجھے 2 مہینے کی مہلت چاہیے، 2 مہینے مجھے سوچ بچار پر ٹائم دیا جائے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ خدا کی قسم جس نبی کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے نبی علیہ السلام کو خلق عظیم کے ساتھ پیدا فرمایا، اس رحمت والے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا صفوان تو مسلمان ہونے کے لیے سوچ بچار کرنے کے لیے 2 مہینے کا ٹائم مانگتا ہے، میں تمہیں 4 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، جا تو نے 2 مہینے کی مہلت مانگی ہے، ہم نے تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی، جاؤ سوچ بچار کرو، 4 مہینے کے بعد
رسول اللہ کی رسالت کی شہادت نہیں دینا. 4 مہینے کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے. صفوان بن امیہ خوش ہو کر چلے گئے کہ میں نے 2 مہینے کی مہلت مانگی تھی, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی مہلت دے دی ہے. صفوان بن امیہ چلے گئے اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھیں پنکھے چل جائیں, آپ لوگ میری طرف توجہ کریں, پنکھے چل جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی مہلت دے دی. یہیں صفوان بن امیہ چلے جاتے ہیں اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کچھ ٹائم گزرتا ہے, طائف میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور طائف کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ پہنچائی جاتی ہے. اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں, اپنی رسالت کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں. طائف کے لوگ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور ہم نبی علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچاتی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی جوتے مبارک آپ کے خون مبارک سے لال ہو گئے. راستے میں پہاڑوں کے فرشتوں نے آج کیا طائف کے لوگوں نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے, اگر آپ حکم دیں ہم آپ کے حکم سے پہاڑ کو ملا دیں. یہ طائف کے لوگ 2 پہاڑوں کے اندر پس جائے, مگر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ نے مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. میں ان کے لیے بدعا کرنے والا نہیں ہوں, بلکہ ان کی نسلوں سے مجھے امید ہے کہ توحید والے پیدا ہوں گے, رسالت والے پیدا ہوں گے. اور اس سفر کے بعد جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے, طائف کے سفر کے بعد یہی صفوان بن امیہ جس نے 2 مہینے کی مہلت مانگی تھی, طائف کے سفر کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مشرف با اسلام ہوتے ہیں, اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. پھر یہی صفوان بن امیہ کہتا ہے, اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ مقبول تھا, لیکن آج کے بعد سب سے زیادہ آپ کا چہرہ میرے لیے محبوب ہے. آج کے بعد آپ کا اسلام سب سے زیادہ میرے لیے محبوب ہے, اور آج کے بعد آپ کا شہر سب سے زیادہ میرے لیے محبوب ہے. نبی علیہ السلام کی اخلاق کی نشان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پھر اور درگزر کا معاملہ فرمایا, لوگوں کو معاف فرمایا, تو لوگوں نے نبی علیہ السلام کی یہ اخلاق دیکھ کے اسلام کی طرف راغب ہوئے اور اسلام کی طرف داخل ہوئے. اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, اور اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو, معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہو, تو پھر نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلو, اللہ تمہیں کامیاب بنا دے گا اور تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائیں گے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق ہم سب کو حق سچ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.